ساتھ روزہ رکھتے تھے. گویا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھ دیتے تھے. 30 دن روزہ نہیں رکھتے تھے. ارے بھائی اور دوستوں، آپ کے ذہن دماغ میں یہاں ایک سوال اٹھتا ہو کہ آپ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بربرس سے اپنی روزہ رکھتے تھے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بربرس سے اپنی روزہ رکھتے تھے، جبکہ سال کے اور جو 10 مہینے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ اس کثرت سے نہیں رکھتے تھے؟ میرے بھائی اور دوستوں، اس سلسلے میں علماء کرائے آپ دیکھیں کہ انہوں نے متعدد اقوال نقل کیے. مثال کے طور پر ایک بات یہ پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفلی کام بھی کرتے تھے تو کہیں چھوٹ جائے تو اس کی کیا کرتے تھے؟ آپ ایسا کر دیتے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم تھا کہ ہر مہینہ سوموار کا روزہ رکھنے کا اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا، 4 کی تاریخوں کا روزہ رکھنے کا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر کی وجہ سے یہ روزے چھوٹ جاتے تھے تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ان کی کیا کر دیتے تھے؟ قضا کر دیتے تھے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، علماء نے ایک رائے یہ پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بشری تقاضے کے مطابق ان کو جو ایام گزرنا پڑتا تھا رمضان کے مہینے میں، وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے ناطے قضا نہیں کر پاتی تھی، تو جا کر کے ان روزوں کی قضا کر کرتی تھی. شوال کے مہینے میں کرتی تھی تو جب عائشہ صدیقہ اپنی روزے سے ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ایام کو کیا کر دیتے تھے؟ روزہ رکھ دیتے تھے. بعض علماء نے ایک توضیح یہ بھی کی ہے کہ فرائض جو ہے عبادات، ان سے پہلے عبادت، ان سے بعد عبادت، جس طرح آپ مختلفات کرتے ہیں ان کے پہلے کی سنتیں مختلف ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس طرح سے روزہ رمضان سے پہلے رمضان کی بات کرتا ہے تو گویا اس کی اہمیت اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام روزہ کثرت کے ساتھ رکھا کرتے ہیں. ورنہ یہ ایک تو کی بیان کی اور یہ روایت کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جاتی ہے، لیکن سندی اعتبار سے سلسلے میں کلام کیا گیا ہے. علماء نے توجیہ یہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ کس مقصد کے تحت رکھتے تھے؟ تاکہ آپ اپنا ریاست کریں، اپنی ہیبٹ بنائیں. آپ جانتے ہیں انسان کی زندگی میں سونے کے تعلق سے، کام کرنے کے تعلق سے یا کسی اور تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے ایک جو عادت بن جاتی ہے، اگر اس کے خلاف اچانک اس کی زندگی میں کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے تو بالکل اسے بہت زیادہ کیا ہوتی ہے؟ پریشانی محسوس ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر سے روزہ رکھتے تھے تاکہ اپنے آپ کی ریاست ہو جائے، اپنے آپ کی عادت بن جائے، تاکہ جب رمضان کی شکل میں روزے کی شکل میں مہینہ آئے تو اس میں روزہ رکھنے میں آپ کو بھوک پیاس برداشت کرنے میں پریشانی نہ ہو، بلکہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی آپ کے اندر چھمتا پیدا ہو جائے، آپ کے اندر صلاحیت اور قوت پیدا ہو جائے. میرے بھائی اور دوستوں، یہ سارے اقوال علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن میری اپنی سمجھ سے سب سے بہترین رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس طرح کے ساتھ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہیں احادیث میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی وقت غفلت کا اور اس وقت کوئی آدمی عبادت کرے تو اس کی عبادت اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ بن جاتی ہے. ایک شخص بازار کے اندر جہاں دنیا کی چہل پہل ہے وہاں جاتا ہے اور ذکر الہی کرتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بعض شخص اس طرح سے مجبور ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان چونکہ جو وقت کھانے پینے کا مشغول ہونے کا ہے وہ خصوصی طور سے رکھتے عبادتیں کیا کرتے تھے کیونکہ یہ وقت غفلت کا ہوتا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کو کیا کرے؟ قبول فرمائے. اور میرے بھائیو دوستوں، اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ لما كانت تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو نفلی روزہ جس قدر شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو کسی اور مہینے میں اس قدر نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں پاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عبادت کیا ہو جائے، قبول ہو جائے. تو میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا بشر يأخذ الناس عنكم بين رجب ورمضان وذا بشر ترفع به الاعمال الى اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس میں اعمال، تو اعمال کو ہر ہفتہ کے اللہ کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں. وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں سالانہ حساب کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا کیا؟ روزہ رکھا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اور بہت ساری صحیح حدیث ہیں جس سے شعبان کے مہینے کی شرعی حیثیت کا پتہ چلتا ہے. اور خود یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ نقلی روزہ رکھتے تھے. لیکن ان صحیح حدیث کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15 شعبان کے روزے کو خصوصی اہمیت دیتے تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ انسان اگر پہلی تاریخ سے روزہ رکھتا ہے یا چند تاریخوں کا اسے روزہ رکھا، وہ 15 شعبان کا روزہ رکھے، کوئی عیب کی بات نہیں، بلا شبہ روزہ رکھے. لیکن ایک شخص پہلی شعبان سے لے کر 14 شعبان تک روزہ نہیں رکھتا ہے اور وہ 15 شعبان کو اس تصور کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ آج کا روزہ 120 سال کے گناہوں کا کیا ہو جائے گا؟ کفارہ ہو جائے گا. تو کہا یہ جائے گا خیال بڑا اچھا ہے، لیکن مشکل ضرور ہے. اس طرح کا اللہ کروڑپتی بننے کا کام بہت سہانا ہے، لیکن بلا مطالعہ یہ ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک امتی کا وہی عمل ہونا چاہیے اس مہینے کے اندر یا اس مہینے کی 15 تاریخ کے تعلق سے جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. آپ روزہ رکھیے، آپ 15 شعبان کو بھی روزہ رکھیے، لیکن اگر خصوصیت کے ساتھ آپ 15 شعبان کے ساتھ کی تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں اور نہ تو 15 کے بعد رکھتے ہیں اور نہ ہی 15 تاریخ کے پہلے آپ روزہ رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث موجود ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے ادھر کا صفحہ شعبان والا رسول. یہ حدیث اس شخص کے تعلق سے ہے جس نے روزہ 1 سے لے کر 14 تک رکھا ہی نہیں اور صرف وہ خاص کر کے 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسا کرنا اس کے لیے درست اور جائز نہیں ہوگا. اور اس سلسلے میں آپ قریب مزید حدیثوں سے بھی استدلال کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جمعہ کے تعلق سے لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین الليل ولا تختص یوم الجمعۃ بصیام من بین الايام. کہ جمعہ کے روز کو خاص کرنا صرف روزے کے لیے یا جمعہ کی رات کو خاص کرنا صرف نفلی عبادت کے لیے، یہ دین اسلام میں جائز نہیں. اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جمعرات کو بھی روزہ رکھے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ جذبات کا نام دین نہیں ہے، فیلنگ کا نام دین نہیں ہے. جسی دن آپ عبادت